واستوصانا ومرض المسلمين برحمتك یا ارحم الراحمین۔ کہتے کہ اللہ نے ہمیں لڑکا دیا ہے الحمدللہ، اس کا کوئی اچھا سا نام رکھ لیں۔ دیکھو بھی حضور کے صحابہ کے نام ہے، کوئی رکھ لو، صدیق ہے، عمر فاروق ہے، علی ابن ابی طالب ہے، عثمان ابن عفان ہے، حضور کے خادم حضرت انس ہیں، حضور کے جان نثار بلال ہیں، صہیب ہیں، خبیب ہیں، کوئی صحابی کا نام رکھ لو۔ اب تم ماڈرن نام رکھنا چاہو تو وہ پھر مولوی سے نہ پوچھا کرو، وہ کسی اور سے پوچھا کرو۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک واقعہ سنایا تھا نا کہ ایک آدمی آیا، پرانی بات ہے، کہنے لگا جی اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ بھی مبارک ہو۔ کہتے جی ایسا نام بتائیں کہ دنیا میں کسی کا نہ ہو۔ میں نے کہا پھر اس کا نام ابلیس رکھ لو۔ کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا کسی کا نام ابلیس ہے؟ کہتے جی میں نے کہا آپ نے یہی کہا ہے نا، ایسا نام ہو جو دنیا میں کسی کا نہ ہو، تو ابلیس رکھ لو، سب سے اچھا نام۔ شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی ہو جاتی ہے۔ لڑائی تو خوشی ہوتی ہے، اللہ کے بندے جب میاں بیوی ہوں گے، برتن کٹھے ہوں تو کھڑکتے تو ہیں نا، وہ لڑائی ہوتی رہتی ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ لڑائی نہ ہو تو پھر مزہ کیا ہے؟ مزہ اس ملاب میں ہے جو صلح ہو جائے جنگ ہو کر۔ نالوے میں اسلام مخالف ریل کے دوران قرآن مجید کو جلانے کا واقعہ پیش آیا، جس پر ایک بہادر مسلم نوجوان عمر الیاس نے اس بدبخت پہ حملہ کر کے اسے بزور طاقت روکا۔ ایسے واقعات یہ مسلمان جذبات میں اگر کوئی کتاب اٹھا لیں، بہرحال تو پھر وہ ساری مسلمانوں کو اصل میں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ دہشت گردی مسلمان کرتا کیوں ہے، وہ سبب لوگوں تو دہشت گردی نہیں ہوگی۔ تم اگر قرآن کو نہ جلاؤ تو دہشت گردی کیسے ہوگی؟ تم سرکار دو جہاں کی شان میں گستاخی نہ کرو تو دہشت گردی کیسے ہوگی؟ تم صحابہ کو گالیاں نہ دو تو دہشت گردی کیسے ہوگی؟ بڑی پرانی بات ہے، میری حق نواز مرحوم سے جھنگوی سے بات ہوئی تو میں نے اس کو سمجھایا، بڑی عجیب وہ ہماری ملاقات ہی، بڑا لمبا قصہ ہے، بڑی بہرحال ہو گئی۔ تو راستے میں جیسے یہ ہوٹل ہوتے ہیں نا ٹرکوں والے، ان کے اندر ہم جا کے بیٹھ گئے۔ میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا حق نواز دیکھو، دو باتیں یاد رکھو، یا تو شیعہ سے لڑو یا حکومت سے لڑو، تم دونوں سے لڑتے ہو تو مارے جاتے ہو۔ بھئی اگر تمہاری تحریک ہے تو کیا حکومت سے لڑنا چاہتے ہو یا شیعہ سے؟ ایک سے لڑو، دونوں سے تو نہ لڑو نا۔ انہوں نے کہا مکی صاحب انشاءاللہ آپ کی بات ٹھیک ہے، اس پہ میں عمل کروں گا، لیکن میری بھی ایک بات سن لیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے شہر میں جنگ میں کتوں کا جلوس نکالا گیا اور کتی کے گلے میں سیدہ عائشہ کا پٹا ڈال کے نام لے کر ڈالا گیا، تو آپ بتائیں میں صبر کر سکتا تھا؟ کیا قیامت میں عائشہ کو منہ دکھاؤں گا؟ مجھ سے صبر نہیں ہوتا، بس آپ کی مرضی، آپ نے مجھے نصیحت کر دی ہے، لیکن جس نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو وہ کیسے صبر کرے؟ اتنی بڑی گستاخی، جب تم ایسا کرو گے تو لوگ لڑیں گے نا۔ تم اگر ایسی حرکتیں نہ کرو، اب دیکھو نا سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور خوارج کے درمیان میں بھی تو لڑائیاں ہوئی ہیں نا۔ کسی آدمی نے پوچھا حضرت علی سے کہ آپ جو خوارج سے لڑ رہے ہیں یا ان سیدنا معاویہ کی جماعت سے لڑ رہے ہیں، کیا یہ نعوذ باللہ کافر ہیں؟ انہوں نے فرمایا بالکل نہیں، ہم من الکفر فرو، کفر سے بھاگ کے تو اسلام میں آئے ہیں، کافر کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا اچھا اس کا معنی ہے کہ وہ پھر منافق ہیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں، لا یذکرون اللہ الا قلیلا، منافق اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا سا، لسانہم رطب بذکر اللہ، ان کی زبانیں تو ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر ہیں، یہ منافق کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھو کتنا پیارا جواب ہے کہ نہ کافر ہیں نہ منافق ہیں۔
انہوں نے کہا حضرت علی پھر حیرانی کی بات، پھر آپ لڑتے کیوں ہیں کہ وہ کافر بھی نہیں منافق بھی؟ فرمایا اخواننا بغونا قاتلونا فقاتلنا، ہمارے بھائی ہیں لیکن بغاوت کی، جب ان نے ہمیں قتل کرنا چاہا تو ہم نے بھی کیا۔ تو اس لیے ہمیشہ اصول رکھیں کہ دہشت گردی یا ایسے حالات دشمن خود پیدا کرواتے ہیں، جب وہ ہو جاتے ہیں تو پھر صبر کرنا جو ہے بہت بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے خود کہا تھا حضرت مولانا ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ سے، مولانا غلام غوث ہزاروی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ ہم ملتان کے قاسم علوم کے مدرسے میں بیٹھے تھے، رات کا وقت تھا، تو میں اکیلے تھے، تنہائی تھی، تو میں نے کہا حضرت ایک بات میں کرتا ہوں، ویسے تو میں آپ کے شاگردوں سے بھی چھوٹا ہوں اور اولاد سے بھی چھوٹا ہوں، لیکن ایک بات کہتا ہوں اگر آپ ناراض ہوں۔ نہیں آپ میرے بیٹے ہیں، کہیں کیا کہتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت آپ بڑی سخت زبان استعمال کرتے ہیں مودودی صاحب کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، انسان ہے، اس سے بھی خطا ہوئی ہے، مسائل میں غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن اس کا معنی یہ تو نہیں ہے نا کہ بندہ ایسی باتیں کرے، گالیاں دے، اور پھر آپ جیسے آدمی کی زبان سے یہ گالیاں سجتی ہیں۔ کہنے لگے مکی صاحب اس نے اپنی کتابوں میں بی بی عائشہ کو زبان دراز کہا ہے، کہ بی بی عائشہ جو ہیں کبھی کبھی حضور کے ساتھ زبان درازی کرتی تھی، تو جو میری اماں کو زبان دراز کہے پھر میں اس کی عزت کروں گا؟ میں تو اس کے کپڑے اتار دوں گا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان سے کہو کتابوں سے یہ الفاظ واپس لے لے، پھر ہم کبھی بات نہیں کریں گے۔ میں نے کہا میں ان کو کیسے کہہ سکتا ہوں، میرا ان سے تعلق ہی نہیں۔ تو بہرحال کہنے کا میرا ساری تقریر کا مقصد یہ ہے کہ دہشت گردی کافر دشمن خود کرواتا ہے، شیعہ کو پیسے دے کے سنیوں کے خلاف، سنیوں کو پیسے دے کے شیعہ کے خلاف، بریلویوں کو پیسے دے کے دیوبندیوں کے خلاف، بعض دیوبندی کم عقیدے لوگ جو ہیں ان کو خرید کے بریلویوں کے خلاف، تاکہ یہ لڑتے رہیں۔ میری بہن کی طبیعت ٹھیک نہیں، بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے۔ یار یہ کتنے دفعہ تم پوچھو گے کہ ایک آدمی سعودی عرب میں رہتا ہے، اس نے واٹس ایپ پہ طلاق لکھ کے بھیج دی، ہو گئی طلاق؟ واٹس ایپ پہ بھیجے یا جہاز پہ بھیجے، لفافے میں بھیجی یا بندہ لے، طلاق ہونی تھی، ہو گئی۔ اگر کاروبار ہم کر رہے ہیں، ہمیں شبہ ہے کہ ہمارے شریک جو ہے کاروبار میں اس کا پیسہ حلال نہیں، لیکن تمہارا تو حلال ہے نا، کوئی بات نہیں، ہر کوئی اپنے حصے کا جواب دے گا۔ شوہر مقروض ہے، اس کے پاس جائیداد تو ہے لیکن فروخت نہیں ہو رہی، وہ مجبور ہو گیا، بیوی زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ ہاں دے سکتی ہے۔ بہرحال گزارش یہ مسئلہ یہی ہے کہ نہ بیوی دے نہ شوہر دے۔ یہ تو علماء نے ایک جزی نکالی ہے کہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو بیوی تو دے سکتی ہے، شوہر نہیں دے سکتا، کیونکہ شوہر کے ذمہ نفقہ واجب ہے۔ عورت عید کی نماز کے لیے، حضور نے دیکھا ان کے زمانے میں عید کی پڑھنے کے لیے بھی عورتیں جاتی تھیں، لیکن آج کل فتنے کا دور ہے، نہ جائیں تو بہتر ہے۔ میں پیشاب کے لیے حمام میں گیا، وہاں پانی نہیں تھا، تو بہرحال کسی کپڑے سے خشک کر لیں، بعد میں استنجا کر لیں۔ جو کیڑے مکوڑے گندم کا بیج کھاتے ہیں ان کو مار سکتے ہیں؟ مار سکتے ہیں۔ میرے جسم پر دانے ہیں، ایک مزار کی زیارت کے لیے جب میں جاتا ہوں تو وہ دانے ختم ہو جاتے ہیں، تو آپ وہیں ڈیرا لگا لیں، رہیں بھی وہیں، گھر آؤ گے پھر دانے نکل آئیں گے نا۔ اللہ کے بندے، بیماریاں ہوتی ہیں، اس علاقے میں کچھ ہوا اچھی ہوگی، اس سے دانے ختم ہو جاتے ہوں، آپ واپس آتے ہیں تو آپ کے ماحول میں وہ ہوا آلودہ ہے، اس لیے دانے ہو جاتے ہیں۔ ایک کوئی نہ پیر صاحب کی برکت ہے نہ آپ کی حرکت ہے۔
میں عمرے کا تربیت کرتا ہوں، آپ کی زیارت کرنے سے کسی اللہ والے کی زیارت کرو یار، میری زیارت سے کیا ملے گا؟ کہتے ہیں جی کہ عند القبر سما کے بارے میں بی بی عائشہ قائل نہیں تھی، لیکن باقی صحابہ تو قائل تھے۔ بی بی عائشہ کے تو کئی تفردات ہیں۔ ایک دن ہم نے کنکری ماری، دوسرے دن کنکری مار کے چلے گئے تھے، تیسرے دن کی کنکریاں نہیں ماری، دم پڑ گئی۔ میری بیوی نے عمرہ کیا، بال نہیں کاٹے، بچہ بیمار ہونے کی وجہ سے چلے، بال کاٹو تو صحیح نا، اب بال جب تک نہیں کاٹے گی وہ تو احرام میں ہے، بال بھی کاٹو، دم بھی ادا کرو اور توبہ بھی کریں۔ یار بال کاٹنے میں کتنی دیر لگتی ہے کہ بچہ بیمار تھا چلے گئے، تم اپنی بیوی کے بال کاٹ لیتے، 2 منٹ بھی نہیں لگتے۔ حدیث کی اجازت لینے کے لیے صبح نیچے آ جائیں درس میں انشاءاللہ۔ میں حافظ ہوں، قرآن یاد نہیں ہوتا، پڑھتے رہیں، آپ لگے رہیں، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دوران طواف عورت کو اگر حیض آ جائے فوراً چھوڑ دے، چونکہ ناپاک ہو گئی، گھر چلی جائے، جب پاک ہو پھر دوبارہ طواف شروع کرے۔ دارالعلوم سو نوری پتنی کی ادارہ ہے، اللہ کامیاب کرے، اللہ تمام دین کے اداروں کی حفاظت فرمائے، کامیاب فرمائے، ان کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ سعید ستروڑ گڑھی بھئی وہ فوت ہو گئے، بات ختم ہو گئی۔ جو آدمی فوت ہو جائے کسی کے بارے میں بات نہیں کرتا۔ بہرحال مولانا غلام اللہ خان کے شاگرد تھے، ٹھیک بات ہے، مولانا غلام اللہ خان تو خود حیات کے قائل تھے، ان کا تو فتویٰ چھپا ہوا ہے۔ میرے بدن میں الرجی ہے، خارش ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اسی نیت سے زمزم پیا کریں۔ اگر زمزم نہ ہو تو 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے پیا کریں۔ میرے والد کی عمر 72 سال ہے، حیدرآباد دکن عمرے کے لیے آئے ہیں۔ میں والد کی ہدایت کا طلبگار ہوں، اتنی عمر ہو گئی کچھ تبدیلی نہیں آئی، اللہ ہدایت دے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے میرے بھائی، وہ ہدایت دینا چاہیں تو آخری لمحے میں بھی ہدایت مل جاتی ہے، اور نہ دینا چاہیں تو کوئی ہدایت دے ہی نہیں سکتا۔ من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ میری 4 بیٹیاں ہیں، اللہ بیٹا بھی دیں گے، دعائیں مانگتے رہیں۔ مدرسوں کا نظام چلا رہے ہیں، اللہ آپ کو اور زیادہ طاقت دے۔ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، بڑی مہربانی، جزاک اللہ۔ میرا چھوٹا بھائی 1 سال سے اپلائی کیا ہے، اس کو کہو کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی 5 تسبیحاں پڑھ کے دعا مانگا کریں۔ آپ کو کمپنی نے فارغ کر دیا، آپ بھی یہی عمل کرتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں۔ میری امی اور میری بیوی کو کالا یرقان ہے، تو ان کو قرآن پاک کی جو آیت ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، سورۃ والنجم کی آخری آیت ہے، 1001 دفعہ پانی میں دم کر کے وہی پانی پلاتے رہیں، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کراچی سے احرام نہیں باندھا، جتنے سے باندھا دم پڑ گئی، اور عمرہ بھی آپ کا میقات کا نہ ہوا۔ شوال کے 6 روزے جو ہیں اس میں بعض علماء تو قائل نہیں ہیں، بعض احناف کے بڑے بڑے علماء قائل نہیں، لیکن حنابلہ اور شوافی سب قائل ہیں۔ بہرحال کوئی رکھتا ہے تو لڑو نہیں، نہ رکھے تو زبردستی نہ کرو۔ قاتل کو اگر مقتول کے ورثاء جو ہیں معاف کر دیں، ٹھیک ہے، جب بندوں نے معاف کر دیا تو اللہ بھی معاف کر دیں گے، لیکن اس کو 2 مہینے کے روزے رکھنے ہیں۔ ماں باپ کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں، ماں کے لیے الگ، باپ کے لیے الگ۔ تشہد میں جو انگلی اٹھاتے ہیں وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، یعنی غیر اللہ کی نفی اور اللہ کا اثبات۔
ہمارے دہلی میں نام نیاز اہل قرآن ہے، وہ اللہ ان کو ہدایت دے، بہرحال وہ گمراہ ہیں۔ اگر اہل قرآن ہوتے تو حدیث پر ایمان نہ لاتے۔ قرآن میں حکم نہیں کہ میرے نبی کے اب بات کو مانو۔ بہرحال شادی کے بعد عورت لڑکی یتیم تو نہیں رہتی، لیکن اصولاً تو یتیم ہے نا کہ اس کے ماں باپ نہیں ہیں۔ لیکن اگر یتیم نہ بھی ہو تو شوہر کو ظلم کرنے کا حق تو نہیں ہے بیوی پہ۔ میں نے بیوی سے کہا تھا کہ تم اگر اکیلے گھر سے باہر گئیں تو میں طلاق، وہ گئی تو ہو جائے گی حنفی مسلک میں، باقی ائمہ کہتے ہیں یہ قسم ہے، کفارہ ادا کر دے۔ ذہنی ڈپریشن ہے، اس کا علاج اللہ کے پاس ہے۔ ویسے آیت والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین یہ پڑھ کے دعا کیا کریں۔ ظہر اور عصر میں تلاوت نہیں، تلاوت ہوتی ہے، کون کہتے نہیں ہوتی؟ باقی نمازوں میں جہرن ہوتی ہے، اس میں سرن ہوتی ہے۔ میں مکے پہنچا، سامان رکھنے کے لیے ہوٹل گیا، وہاں میں نے احرام اتار کے غسل کیا، پھر احرام باندھ کے عمرہ کیا، ٹھیک ہے، لیکن اگر صابن خوشبو والے سے غسل کیا تو دم پڑ گئی۔ بہرحال مسجد نبوی میں صحن میں امام کے آگے نہیں کھڑے ہو سکتے، نماز نہیں ہوگی۔ میرے کزن بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ ایک عورت نے اکثر حصے میں احرام کی حالت میں چہرہ چھپایا، بہرحال بہتر اللہ توفیق دے تو دم دے دو۔ اگر احرام کی حالت میں بدن کھجلانے سے بال ٹوٹ گئے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ طواف کے دوران نظر نیچے رکھیں، طواف نماز کے حکم میں ہے۔ صفا مروہ میں بھی آج کل بہتر ہے کہ وضو ہو، نہ ہو تو ہو جائے گی۔ بہرحال زندہ مردہ جس کے لیے کہ اللہ اس کا ثواب دے گا۔ حضور کے نام پہ ہدیہ کریں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ ناروے کے واقعے میں ہم لوگ کیسے احتجاج کریں؟ احتجاج جو ہے نا قانونی انداز میں کریں، وہاں کے جو لائرز ہوں ان سے پوچھیں کہ بھی قانونی طریقے سے احتجاج کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس کے مطابق احتجاج کریں، اللہ سے دعائیں بھی مانگیں۔ طواف کیا، صفا مروہ کیا، بال کٹوانے سے پہلے کپڑے پہن لی، آدھے گھنٹے کے بعد بال کٹوائے، کوئی جرمانہ نہیں۔ عمرے کا طواف عصر کے بعد کیا، مغرب سے عشاء تک درس میں بیٹھا رہا، سائی عشاء کے بعد کی، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کل ایک دن خون آیا، دوسرے دن گزر گیا لیکن خون نہیں آیا، لیکن دیکھنا یہ پڑے گا میری بیٹی کہ تمہارے ایام کے دن ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر حیض کے دن نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، گرمی کی وجہ سے اتفاق ہے کوئی ایک آدھا قطرہ آ گیا، لیکن اگر ایام کے دن ہے پھر صبر کرو، تسلی کرو کہ کیا واقعی حیض آیا ہے یا نہیں آیا ہے۔ عمرے والے کو حاجی پکاریں، جو مرضی ہے، حاجی پکارو، پاجی پکارو۔ ایک بندے نے حالت احرام میں حجر اسود کو بوسہ دیا، ٹھیک ہے، تو کوئی حرج نہیں۔ معنی یہ ہے کہ علماء نے لکھا احتیاط کرو کہ اس پہ عطر لگا ہوتا ہے، کہیں تمہارے منہ کو نہ لگ جائے۔ بندے نے طواف کی نیت کی، طواف شروع کیا، مقام ابراہیم پہ اسے یاد آیا کہ دایاں کندھا کھلا رکھنا، کندھا کھلا کر دے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ بھی کوئی 10 دفعہ پوچھ چکا ہے سوال۔ ایک آدمی نے حلق کرنے سے پہلے احرام کھول لیا، حرم میں آگے نماز پڑھی، واپس چلا گیا، ہوٹل میں اس کو حلقہ بولا گیا، اس نے وہاں حلقہ۔ بارہ اگر گھنٹہ 1.5 گھنٹہ گزرا ہے تو صدقہ کر دو، اگر 4-5 گھنٹے کپڑے پہنے ہوئے گزر گئے تو دم پڑ گئی۔ اگر فرض نماز کے بعد ہم نے سنت پڑھنی شروع کر دی،
اور جنازے کا اعلان ہو گیا، ہم سنت چھوڑ دیں؟ نہیں، آپ سنت پڑھتے ہیں۔ جنازہ تو فرض کفایہ ہے، ایک بندہ بھی پڑھ لے تو ہم سب پر گناہ نہیں ہوگا۔ علامہ حافظ دوست محمد شہید، روڈ سلطان، ضلع جھنگ، اللہ عالم۔ ہو سکتا ہے میں کبھی ان کو مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا، ہو سکتا ہے میں جانتا ہوں، مجھے ابھی دماغ میں نہیں ہے۔ ہم حنفی لوگ رمضان میں مکے میں ہوتے ہیں یا مدینہ پاک میں، اور یہاں جو وطر پڑھائے جاتے ہیں وہ 2 پہ سلام پھر، کوئی بات نہیں، آپ ان کے پیچھے وطر پڑھ لیں، آپ کے بھی ادا ہو جائیں، کوئی منع نہیں۔ اصل کو سمجھا کرو، وطر وہ بھی 3 پڑھتے ہیں، ہم بھی 3 پڑھتے ہیں۔ وہ صرف فرق کیا ہے کہ 2 رکعتوں پہ سلام پھیر کے 1 رکعت الگ پڑھتے ہیں اسی وقت فوراً، اور ہم 3 ملا کے پڑھتے ہیں۔ پڑھتے تو 3 ہی ہیں نا، وہ بھی 3 صورتیں پڑھتے ہیں، ہم بھی 3 صورتیں پڑھتے ہیں۔ وہ بھی دعا قنوت پڑھتے ہیں، ہم بھی دعا قنوت پڑھتے ہیں۔ جھگڑوں میں نہ پڑھو، ان کے پیچھے پڑھ لیا کرو آرام سے، سب کے وطر ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کچھ بہت زیادہ پکے اور ضدی حنفی ہیں تو پھر تہجد میں اپنے علیحدہ پڑھ لیا کرو، کوئی حرج نہیں۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بن عبداللہ القائم بحدود اللہ ما ذاق امر الا فرجہ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد عدد کل ذرۃ الف الف برۃ۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامۃ عن کل اسم والغنیمۃ عن کل بر۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا عیبا الا سترتہ ولا کربا الا نفذتہ ولا ضالا الا ہدیتہ ولا فسادا الا اصلحتہ ولا مریضا الا شافیتہ ولا مریضا الا شافیتہ ولا عدوا ظالما الا خذلتہ ولا حیا الا ہدیتہ ولا میتا الا رحمتہ ولا حاجت من حوائج الدنیا والآخرہ الا قضیتها ویسرتها۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی جسمانی روحانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما، یا اللہ ہماری بیماریاں دور فرما۔ لا شفاء الا شفاؤک شفاؤک لا یغادر سقما۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما۔ یا اللہ جن کے گھروں میں لڑکیاں ہیں ان کو خیر کے اور اچھے رشتے نصیب فرما۔ یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا اللہ جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں بھی مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، تبلیغ کے ادارے ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ علماء حقہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کی قدم قدم پہ نصرت فرما۔ یا الہ العالمین حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یہود ہنود اور قادیانیوں کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه
سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم